وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔
لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔
اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ چوتھا پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں یہ خوف اور ڈر محسوس کرو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ اگر کوئی یتیم لڑکی کسی کی زیر کفالت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کرے لیکن حق مہر پورا نہ دے یا اس کے حقوق پورے ادا نہ کر سکے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تم اس کی سرپرستی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ کہیں زیادتی نہ کرو، تو تم ان سے نکاح نہ کرو اگر انصاف نہ کر سکو۔ انصاف کیا ہے کہ ایک عام عورت کو، جو آزاد عورت ہے، اس کو جو حق مہر دے رہے ہو، اس کو جو حقوق دے رہے ہو، اس کو جو سہولتیں دے رہے ہو، وہ اس یتیم بچی کو بھی دو جس کا سرپرست نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو خود وہ یتیم لڑکی تمہارے زیر کفالت تھی، تم نے پالا پوسا بڑا کیا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ تم کو اور عورتیں جو اچھی لگیں
ان میں سے 2 3 یا 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو. یہ آخری حد ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. غیلان بن سلمہ ثقفی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو 10 کے 10 عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو منتخب کر لو اور باقی کو چھوڑ دو. اس سے پتہ چلا کہ زیادہ بیویوں کی جو حد ہے وہ 4 ہے. یہ امت کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رخصت دی تھی, کوئی حد نہیں تھی. اسی لیے آپ کے نکاح میں تو زیادہ عورتیں تھیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایمان والوں کے لیے بھی جتنی چاہے شادی کریں. بیک وقت 4 سے زیادہ عورتوں کا نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی عورت انتقال کر جائے, کسی عورت سے نکاح کے بعد علیحدگی ہو جائے, طلاق دے دیں یا خلا لے لے, تو اب وہ شمار میں نہیں آئے گی. 4 کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی میں 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, بلکہ بیک وقت 4 بیوی سے زیادہ نکاح میں عورتیں نہیں رہ سکتی. اگر کسی سے شادی کرنی ہے تو اس مقصد کے لیے پہلے سے موجود کسی عورت کو طلاق دینا بھی مناسب نہیں ہے, الا یہ کہ اس سے نباہ ہو نہیں سکتا, کوئی انتہائی مجبوری ہو, پھر ایک الگ بات ہے. تو 4 3 یا کم از کم 2 نکاحوں کا ابتداءً ذکر ہوا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نکاح کا جو حکم ہے, جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں کم از کم 2 سے شادی کرو. بدقسمتی سے متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کی ذہنیت بھی ایسی بن گئی کہ ایک بیوی کے علاوہ دوسری شادی کو گناہ سمجھتے ہیں. نہ صرف مایوس سمجھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں پہلی بیوی پر ظلم عظیم ہے, پہاڑ توڑ دیا جیسے. کہتے ہیں کیا کمی ہے, اتنی خوبصورت ہے, سب کچھ تو ہے اس میں, بچے بھی اللہ نے دیے, کیا کمی ہے اس میں. کمی کی اگر بات دیکھی جائے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت, کم عمر, کماری, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے, فرمایا عائشہ سے. اس کے باوجود آپ نے اور شادیاں کی. ہمارے ہاں ایک رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ میری زندگی میں کوئی دوسری بیوی نہیں آ سکتی, میں اپنی محبت تقسیم نہیں ہونے دوں گی, میرا شوہر ہے, میں اس کی زندگی میں پہلے آئی. یہ جملے ہوتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ مرد کی زندگی میں سب سے پہلے بیوی نہیں آتی, اس کی زندگی میں تو اور عورتیں بھی آئی ہیں. سب سے پہلے تو ماں ہے, جس کی گود میں اس نے پرورش پائی, جس کا دودھ پیا. بھی شادی کے بعد عورت تو اپنی ساس کو بھی برداشت نہیں کرتی. تو ظلم تو یہ بیوی نے کیا ہے نا, کہ جو پہلے سے موجود عورت ہے یعنی ماں ہے, اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کے بیٹے کو الگ کر دیتی ہے. انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ قربانی دینی پڑے گی, اس لیے کہ وہ پہلے سے ایک عورت اس کی زندگی میں موجود ہے ماں کی حیثیت سے, پھر دوسری عورت اس کی زندگی میں بہن کی حیثیت سے موجود ہے. 1 2 3 جتنی بھی بہنیں, وہ بھائی کی محبت کا جتنا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, بیوی سمجھتی ہے کہ اس کی شادی کے بعد سارا حق اب بیوی کا ہے. بہنیں کیوں آتی ہیں, کیوں ملتی ہیں, بہن کو کیوں دیتے ہو, ان سے یہ کیوں تعلق رکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے وہ عورتیں موجود تھیں, ماں, بہنیں, اب آپ کی شادی ہوئی ہے تو اسی طرح بعد میں بھی اور عورتوں کی گنجائش ہے, لیکن اللہ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یا وہ لونڈی جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہیں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا, یہ زیادہ لائق ہے کہ تم ظلم نہ کرو, انصاف سے نہ ہٹو. معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت نکاح میں ایک موجود ہے اور اس شخص کے اندر کمزوری ہے, یعنی قوت فیصلہ نہیں ہے, اور 2 بیویوں میں وہ انصاف نہیں کر سکتا, ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل مائل ہو جائے, ایک بیوی کو بالکل معلق رکھے, تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں آئے گا
کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا۔ انصاف کریں برابری کی بنیاد پر، یعنی وقت میں، اور اسی طریقے سے اخراجات میں، معاملات میں، لیکن ہاں محبت میں برابری انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو نا کہ تم انصاف کرو تو بھی تم برابری کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ یہ محبت کم زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے، جبکہ آپ کے نکاح میں اور عورتیں موجود تھیں۔ تو آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ نہیں کہا سب سے برابر ہے، نہیں کسی کا دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، لیکن آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اور اسی طرح سے باری سب کی مقرر کی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کا ڈر محسوس کرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر کے اکتفا کرو، یا ایک لونڈی جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اب چونکہ لونڈی کا تو تصور نہیں ہے، تو لہٰذا بعض حضرات تو ازراہ مزاح یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بیوی والے تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر انصاف کی صلاحیت نہیں ہے۔ انصاف کی صلاحیت ہوتی تو 2 یا 3 یا 4 کرتے۔ اور بعض علماء سے اور بعض دانشوروں سے یہاں تک منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص قاضی نہیں بن سکتا جو 2 بیویاں نہیں رکھ سکتا، 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتا، 2 یا زیادہ عورتوں کا۔ اس لیے حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی عورتوں سے شادی کرو کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں، عیاشی سمجھتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے ناجائز اور حرام تعلق رکھے تو کہتے ہیں انسان غلطی ہو گئی ہے، وہ قابل برداشت ہے، حرام راستہ برداشت کے قابل ہے، اور اس کو کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی، بچہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، سدھر جائے گا۔ لیکن اگر شادی کر لی تو کہتے ہیں تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے تھے، تم نے تو جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا۔ بہرحال ایک ہو یا ایک سے زیادہ، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو خوشی کے ساتھ ان کے حق مہر دے دیا کرو، یعنی جو طے پایا ہے، جس کی بنیاد پر رشتہ جڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، تمام شرائط میں سب سے زیادہ حقدار وہ شرط ہے جس کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوا، وہ ہے حق مہر۔ شادی حالوں میں، کھانے میں، بلکہ شادی کارڈ میں، اور اسی طرح سے دیگر بناوٹ اور نمود و نمائش میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اور حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ 5,000، 10,000، 20,000، بڑا تیر مارا تو 50,000، اور وہ بھی پھر لکھتے ہیں کہ مؤجل عند الطلب، شادی اب کی ہے، عورت تمہارے استعمال میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تمہارے گھر کی ساری ضرورتیں تمہاری پوری کر رہی ہے، اور تم اس کا جو بنیادی حق ہے وہ نہیں دیتے۔ یہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے۔ حق مہر تھوڑا مقرر کرنا یا مقرر کر کے اس کو مؤخر کرنا یا نہ دینا، یہ ظلم عظیم ہے۔ حق مہر قابل ذکر ہونا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق، اور پہلی فرصت میں دے دینا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے اس میں سے تمہیں کچھ لوٹا دیں تو پھر تم برضا اور رغبت کھاؤ پیو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تم نے کہہ دیا 10 لاکھ حق مہر ہے، اور تم نے 10 لاکھ دے بھی دیے۔ خاتون نے کہا کہ میں اتنی بڑی رقم کیا کروں گی، اس نے زیور بنائے 6-7 لاکھ کے، جو بھی بن گئے، باقی رقم بچی، اس نے کہا جی آپ کاروبار میں لگا لیں یا اپنے استعمال میں لے لیں، کوئی بات نہیں، یہ آپ کی مرضی۔ لیکن آپ نے حق مہر پہلے ہی سے تھوڑا سا رکھا، اور وہ بھی دینے کے بجائے کہتے تم کیا کرو گی لے کر، تو یہ درست نہیں ہے۔ آگے یتیم کے مال کے بارے میں ہدایات ہیں۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو اپنا مال سپرد نہ کرو، وہ مال جو اللہ نے تمہارے معاش اور گزر بسر کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یا تو یتیم بچے ہیں جن کی کفالت تم کر رہے ہو، تو ناسمجھی میں ان کا مال ان کو دے مت دو کہ وہ ضائع کر دیں،
لیکن امام ضحاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تمہارے زیر کفالت بیوی اور بچے ہیں، یہ نادان ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو حسب گنجائش ان کو کپڑے، ضروریات کی چیزیں سب کچھ خرید کے دو، پیسے نہ دو ان کو زیادہ۔ بچے اسے ضائع کر دیں گے، عورت ہو سکتا ہے سرکشی میں مبتلا ہو جائے، سب برابر نہیں ہوتی لیکن انسان ہے۔ تو فرمایا کہ نادانوں کو، اور نادان جن کی عقل کم ہے معاش کے طور پر، تو اس میں عورت بھی شامل ہے اور بچے بھی، اس کا مفہوم انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو اگر یتیم بچوں کا تذکرہ ہو تو اس کا تذکرہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، اور اگر عام عورتوں اور بچوں کا تذکرہ ہے، اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، تم اپنے مال میں سے ان کو کھانے کا اور ان کے لباس کا پورا پورا انتظام کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ہاں ان کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، یعنی دلجوئی کرو کہ ٹھیک ہے آپ کو پیسے چاہیے کس چیز کے لیے، فلاں چیز، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں لا دوں گا، زیادہ پیسے، ہاں جیب خرچ کا جو کچھ مقرر کر دیا جائے، تاکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورت اپنی مرضی سے لے، کچھ اپنے بناؤ سنگار کی چیزیں ہیں، یا کوئی جوتیاں چپل شوہر دلوائے پھر بھی وہ کہتی میں شاپنگ کروں گی اپنی مرضی سے، کرنے دیں۔ تو مختصر سا جیب خرچ جو بچوں کو یا عورتوں کو دیا جائے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کم عقلوں کو اپنا مال مت دیا کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور اگر تمہاری زیر کفالت یتیم بچوں کا مال ہے تو ان کو آزماؤ، ان کو پرکھو، حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، اس وقت تک ان کو بھی ان کا مال حوالے نہ کرو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب چچا تایا یا کوئی اجنبی شخص ہے، لیکن وہ چونکہ کاروبار میں شراکت داری تھی یا ویسی وہ عذرا ہے ہمدردی بحیثیت مسلمان کے، اس یتیم بچے کے مال کی وہ نگرانی کر رہا ہے، تو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ان کے حوالے نہ کر دو کہ تمہارے پیسے ہیں جو چاہو کرو۔ جان چھڑانے والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلے ان کو پرکھو، یعنی کچھ خرید و فروخت میں، کچھ لین دین میں پہلے ان کو ڈالو کہ دیکھیں سودا صحیح کرتے ہیں، پیسے کو سنبھالتے ہیں، حساب کتاب آتا ہے، کچھ سمجھ بوجھ آ گئی ہے اس کے اندر۔ ہاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو مال ان کو ان کے حوالے کرو، اور اس بلوغت کو اور سن شعور کو پہنچنے سے پہلے پہلے جو مال تمہاری کفالت میں نگرانی میں ہے، تو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، جلدی جلدی ان کو خرچ کر کے ختم نہ کر دو کہ خوب اڑاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، اور تاکہ بچے بڑے ہوں تب تک کہو کہ جی وہ حساب تو برابر ہو گیا، اتنے سال سے تم کو کھلایا پلایا نا۔ بس اوقات یہ کام رشتہ دار بھی کرتے ہیں، کبھی دادا، کبھی تایا، کبھی چاچا، کبھی ماموں، یتیم کا مال لیا اور ان کو کھلایا پلایا، پالا پوسا، اور مال بے تحاشا خرچ کرتے رہے اپنے اوپر بھی، اور جب بڑے ہو گئے تو کہنے بیٹا مال کچھ نہیں بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو تو زکوٰۃ سے بھی بچانے کے لیے اس کو کاروبار میں لگاؤ، تاکہ آمدنی بھی ہو اور پھر زکوٰۃ، ایسا نہ ہو زکوٰۃ میں مال خرچ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی مالدار ہے تو یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اس سے بچنا چاہیے اس کو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہے تو دستور کے مطابق اپنی محنتانہ وصول کر سکتا ہے۔ ایک عام شخص کو بھی اگر یہ ذمہ داری دی جائے، مثلا ایک دکان ہے اور اس کے مالک کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، تو جو شخص اس دکان کو سنبھال رہا ہے اگر وہ کہیں ملازمت کرے گا، کتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ دیانت داری کے ساتھ اپنی تنخواہ مقرر کر لے اور اسی طریقے سے حساب و کتاب رکھے، یہ نہیں کہ اب مالک اپنے آپ کو مالک سمجھ کر کے، اس لیے اس کی شدید وعید ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
علیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، تم انہیں ان کا مال سپرد کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، یعنی دو گواہوں کے سامنے ان کی جائیداد، ان کا مال یتیموں کے سپرد کر دو۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی ہے، تمہیں اللہ کا ڈر و خوف ہونا چاہیے۔ آگے وراثت اور وصیت کا کچھ تذکرہ ہے۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے کچھ حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یہ مال جو انہوں نے چھوڑا ہے کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل آیت میراث میں آیت نمبر 11 اور 12 میں آگے آ رہی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت موجود ہوں قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم اس میں سے ان کو بھی کچھ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے اچھی بات کہو۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، چونکہ اب تو وراثت میں ہر ایک کا حق مقرر کر دیا گیا، لیکن منسوخ کے بجائے ایک اضافی اجر و ثواب کی رغبت دی گئی ہے، منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، جیسا کہ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر اسی آیت کی تفسیر میں کہ جب تم مال وراثت تقسیم کرنے لگو اور بہن کا، بھائی کا، ماں کا، جس کا حصہ ہے، بیوی کا یا شوہر کا، سب کو دے رہے ہو، تو اس وقت کچھ قریبی رشتہ دار اور کچھ یتیم مسکین بھی آ جاتے ہیں، تو انہیں بھی کچھ دے دیا کرو، اس سے اللہ خوش ہوگا، ان کی دعا لگے گی۔ اور فرمایا کہ اگر نہیں دیتے تو کم سے کم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی بات تو کہو کہ ابھی تقسیم ہو رہا ہے، پھر ہر ایک اپنے اپنے حصے میں سے جو چاہے گا دے دے گا، ابھی آپ لوگ صبر کریں یا ابھی چلے جائیں، ابھی ہم جو ہے اچھے انداز سے ان کو منع کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے، ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، چلے آئے یہاں پر، تو فرمایا کہ ذرا غور تو کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور اپنے بعد ایسے ہی کمزور ناتواں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں جن پر ان کو ڈر و خوف ہو، اور وہ کسی کے در پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو دھتکار دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اپنے بچوں کے بارے میں سوچو نا۔ تو اسی طرح وہ بھی یتیم کسی کے بچے ہیں جن کا باپ کا انتقال ہو گیا اور اب وراثت تقسیم کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر دادا کے انتقال پر پوتوں کا حصہ نہیں ہے۔ ایک شخص کی زندگی میں اس کے 5 بیٹے تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹوں کا حق ہے وراثت میں۔ جو 5واں بیٹا انتقال کر گیا تھا، وراثت میں حصہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص انتقال کرنے والا شخص اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد کے لیے وصیت کر جائے کہ اس کو اتنا دے دینا، تو 1/3 یا اس سے کم وصیت کر سکتا ہے۔ اتفاق سے اس نے وصیت بھی نہیں کی۔ اب جو باقی بھائی بہن ہیں، یعنی ان یتیم بچوں کے چچا، تایا یا پھپھی وغیرہ، وہ کہتے ہیں چلو یہاں سے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ فرمایا اگر تم انتقال کر جاتے اور تمہارے بچے یتیم ہوتے تو پھر تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ سیدھی اور درست بات کیا کریں۔ ایک طرف تو اپنے مال میں سے یتیم کو دینا چاہیے، اس کی رغبت دلائی گئی، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یتیم کا مال بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ شدید وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے،
7 مہلک اور کبیرہ گناہ سے بچتے رہو۔ 7 گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، جن میں سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر جادو، پھر فرمایا ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، اور فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور پاک دامن بے قصور اور بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دینا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان میں یتیم کا مال بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ ہاں، جائز طریقے سے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کفالت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے یا تنخواہ مقرر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ بھال کرنے کی محنتانہ وہ وصول کرے۔ اب آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل ہیں۔ ابتدا میں تو یہ حکم تھا کہ جب کسی کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کر کے جائے، لیکن آیت میراث کے بعد وصیت ورثاء کے حق میں جائز نہیں ہے، یعنی جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی وصیت کرے تو جائز نہیں ہے، ان کا حصہ تو اللہ نے خود مقرر کر دیا۔ ہاں، ورثاء کے علاوہ مثلا باپ موجود ہے تو دادا کا حصہ نہیں ہے، بیٹے موجود ہیں تو پوتے کا حصہ نہیں ہے، تو اگر وہ شخص اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے یا کسی غیر رشتہ دار کے لیے یا فی سبیل اللہ یا مسجد مدرسے کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے کہ جی میری جائیداد میں سے اتنی رقم فلاں فلاں جگہوں پر دے دینا، خرچ کرنا، تو اس وصیت کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 سے کم ہو، اور ورثاء میں سے کسی کے لیے وصیت نہ ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ غیر مسلموں نے اور بعض نام نہاد اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے جاہل قسم کے دانشوروں نے اسلام پر تنقید شروع کر دی کہ اسلام میں عدل نہیں ہے، بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو 1 حصہ کیوں دیا جا رہا ہے، برابر ہونا چاہیے۔ انہیں نہیں پتا کہ جو برابری کا نعرہ لگاتے ہیں انہوں نے عورتوں کو ظلم کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے۔ برابری کے نام پر وہ عورت بحیثیت عورت کے اپنی ذمہ داری تو نبھاتی ہی ہے، ماں بنے گی تو بچے کی پیدائش کا ذریعہ، باپ نہیں کہ وہ کہے کہ ایک بچہ تم نے پیدا کیا ایک میں پیدا کر دوں، دودھ ماں پلائے گی، پرورش ماں کرے گی، ساری جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ تو کرتی ہی کرتی ہے، لیکن وہاں برابری کی بنیاد پر اس عورت کو معاش کے لیے بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسلام نے تو عورت کو وہ عزت اور وہ احترام عطا کیا کہ اس کا کام معاش کے لیے تو درکنار، فرض نماز کے لیے بھی مسجد جانا ضروری نہیں ہے، گھر میں رہے، شہزادیوں کی طرح سے بڑے وقار کے ساتھ اپنے گھر کو اور اپنے بچے کو سنبھالے۔ تو جب اس کے ذمے کوئی معاش کی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ بھی بہت ہے۔ ایام جاہلیت میں تو سرے سے دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ آج بھی بہت سارے لوگ بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور بیچاری ہماری یہ بہنیں بھی بڑی بھولی بالی ہوتی ہیں، کہتے ہیں بھائی خوش رہے بس، ہمیں نہیں چاہیے کچھ، ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بھابھی لڑتی ہے نا تو کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ یہ اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کا حق اللہ نے بتایا کہ مرد کے لیے جو حصہ ہے وہ 2 عورتوں کے برابر، کیونکہ مرد ہر حال میں خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، باپ ہے تو بیٹوں پر بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے، بھائی ہے تو اپنے بہنوں پر، بیٹا ہے تو اپنے ماں پر، اپنے گھر والوں پر، کماتا بھی وہی ہے، محنت مشقت بھی اسے کرنی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا یہ حصہ مرد عورت سے دگنا رکھا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین انصاف ہے، دیکھا جائے تو عورت کے لیے آدھا حصہ بھی بہت ہے، اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر اس کے بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں ہی ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، تو مرنے والے کے ترکے میں سے
ان دو کو یا دو سے زیادہ لڑکیوں کو 2 ثلث ملے گا، یعنی 3 حصے میں تقسیم کر کے 2 حصے ان بچیوں کے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی ایک ہی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو مرنے والے کے مال میں سے آدھا حصہ بیٹی کا ہے، اور اگر بیٹا ہے تو جو جو حصے دار ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ پورا حصہ بیٹے کا ہے۔ کیوں کہ بیٹے کے اخراجات، بیٹے کی ذمہ داری اور بیٹی کی ذمہ داری فرق ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں ایک سے زیادہ تو ایسی صورت میں اس کی ماں کا حصہ چھٹا ہے، یعنی کل مال کو 6 سے تقسیم کر کے ایک حصہ، چھٹا حصہ 1/6 یہ ماں کا حصہ ہے۔ اگر بھائی یا بہن نہ ہوں تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کچھ حصہ چھوٹ گیا شاید نا۔ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ 1/6 ماں کا بھی ہے، 1/6 باپ کا بھی ہے۔ اس صورت میں ان کان لہو ولد، جب انتقال کرنے والے بیٹے کی اولاد بھی ہے تو ماں کا بھی چھٹا حصہ، باپ کا بھی چھٹا حصہ۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر انتقال کرنے والا جو فرد ہے وہ شادی شدہ نہیں تھا یا شادی شدہ ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی تو ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا حصہ تہائی ہے۔ ماں کو چھٹے حصے کے بجائے تیسرا حصہ ملے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے بھائی بہن اور نہ ہوں، یعنی مثال کے طور پر ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ انتقال کر گیا تو اس کے مال میں سے ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی بہن موجود ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کا حصہ چھٹا ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور یہ تقسیم وصیت کے بعد، جو وصیت اس نے کی ہو، او دین، یا قرض اگر ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر قرض کا تذکرہ اگرچہ آیت میں مؤخر ہے لیکن پہلے قرض اتارا جائے گا، پھر وصیت پر عمل ہوگا، پھر وراثت تقسیم ہوگی، بلکہ اس سے بھی پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، وہ پیسے بھی اس کے مال سے الگ کر دیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ لوگ عزیز و قریب یا رشتہ دار وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کا، ماں باپ کا اور بھائی بہن ہونے کی صورت میں اور نہ ہونے کی صورت میں جو الگ الگ حصے بتائے ہیں، فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا دادا وغیرہ یا تمہارے بیٹے پوتے، یعنی تمہارا اوپر کا حسب نسب تمہارے لیے زیادہ مفید ہے یا نیچے کا حسب نسب تم نہیں جانتے۔ کبھی باپ کام آتا ہے، بیٹے کام نہیں آتے، مواقع بعض ایسے موقعوں پر، اور کہیں باپ موجود ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا، بیٹے کام آتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر ایک کا حصہ رکھا ہے۔ لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ فائدے کے اعتبار سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا جو اللہ نے حصے رکھے ہیں وہ حصے ان کو دو فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو ان اللہ کان علیم حکیمہ، اللہ تعالیٰ تو نہایت حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے رکھے ہیں اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ دانا ہے، حکیم ہے، اس نے جس تناسب سے جس کا حصہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کی آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ نے ورثاء کے حق کو نہ کسی نبی پر چھوڑا نہ کسی غیر نبی پر، بلکہ اللہ نے خود تقسیم کر دیا۔ ایام جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، جیسا کہ سعد ابن عبادہ کا انتقال ہوا، ان کی بیوہ آئیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، اس کا مال اس کے بھائی نے لے لیا، بچوں کے چاچا نے پورے مال پہ قبضہ کر لیا اور ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہی آیت تلاوت کی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی بیوی کا اتنا حق ہے، اس کے ماں یا باپ کا اتنا حق ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی کا اتنا حق ہے، باقی جو بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ اگر بیٹا موجود ہے یا باپ موجود ہے تو بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس وراثت کے ترکے میں سے جو چھوڑ کر انتقال کر جائیں تمہاری بیویاں، یعنی بیوی کا انتقال ہو تو اس کے مال میں سے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، ان لم یکن لہن ولد، اگر اس خاتون کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اولاد کا تعلق خاتون سے ہے، یعنی ایک خاتون نے مثال کے طور پر پہلے کہیں شادی کی تھی اور وہاں سے اس کی اولاد ہے ایک دو کوئی بھی، اس کے بعد پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا علیحدگی ہو گئی، دوسری جگہ شادی کی، اس مرد سے اب کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب اس عورت کی وفات پر وراثت تقسیم ہوگی تو کوئی بھی اولاد ہو، اس سے ہے یا نہیں، پہلے شوہر سے تو ہے نا، ایسی صورت میں فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر ان عورتوں کی کوئی اولاد بھی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہاری بیوی کی وراثت میں سے تمہارا چوتھا حصہ ہے، 1/4 مما ترکنا، جو مال وہ چھوڑ کر جائیں، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت اگر کی ہے تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد، او دین، اور اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد۔ بار بار یہ دونوں چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ مرنے والے نے اگر قرض لیا ہوا ہے وہ قابل معاف نہیں ہے، پہلے اس کا قرض اتارا جائے، وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے۔ وصیت کے لیے تو شرط ہے کہ وہ کل مال میں سے 1/3 تک ہو، اگر زیادہ وصیت کی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان عورتوں کا حصہ 1/4 ہے اس مال میں سے جو تم انتقال کر کے چھوڑ جاؤ، یعنی مرد حضرات کو خطاب ہے کہ تم میں سے کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور تمہاری بیویاں وراثت میں سے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، چاہے اس بیوی سے یا پہلی کسی بیوی سے کوئی بھی اولاد ہے، تو ایسی صورت میں فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ، اگر تمہاری کوئی بھی اولاد ہے، ایک بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیوی کا حصہ 8واں ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، وصیت کے بعد جو تم وصیت کرو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب امراتن، اور اگر کوئی مرد ہو یا عورت، کلالہ کا مطلب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باپ موجود نہیں ہے، اس کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شخص گویا کہ اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اولاد اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مرد ہو یا کوئی عورت جس کا انتقال ہوا اور نہ اس کے باپ ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو ایسی صورت میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس بھائی یا بہن کا حصہ 6 ہے۔ بھائی یا بہن کو ملتا اسی وقت ہے جب باپ موجود نہ ہو۔ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر 6 حصے کے بجائے 1/3 میں یہ سب شریک ہوں گے، یعنی 1/3 حصہ کلالہ کے مال میں سے ان کو دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہو، یا قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے بعد، لیکن غیر مضار، کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے کہ اس کا حق کم کر دیا، اس کا حق زیادہ کر دیا، اس کا حق چھین لیا، اس کو دے دیا، بلکہ ورثاء میں سے جس کا حق بنتا ہے، اس کی اگر بیوی ہے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ اس کا بنتا ہے، اس کو دیا جائے گا۔ ماں موجود ہے، ماں کا حصہ جو بنتا ہے وہ دیا جائے گا۔ غرضے کے جو حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید اور وضاحت کے ساتھ یہ حکم ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ 11 اور 12 نمبر آیات سورہ نساء کی، جس میں وراثت سے متعلق اللہ نے
تمام مسائل کا ذکر کر دیا، مزید ایک پہلو رہتا ہے جو اسی صورت کی آخری آیت آ رہی ہے، سورہ نساء کی آخری آیت، وہاں پر مزید اس کی وضاحت ہوگی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، مستد احمد کی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے اور اس میں کسی کا حق چھینتا ہے، کسی پر مہربانی زیادہ کرتا ہے، تو اس کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مہر لگے گی اس کے آخری عمل کی وہ ظلم پر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وراثت سے متعلق ان مسائل کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی تاکید بھی ہے، بلکہ آپ نے اسے نصف علم قرار دیا، وراثت کے مسائل کو آدھا علم قرار دیا، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا تعلق دو حصوں میں ہے، زندگی کے مسائل سے ہے تو وہ آدھا علم ہو گیا، اور مرنے کے بعد کے مسائل سے ہے کہ کفن، دفن، وراثت، وصیت، قرض، جو مسائل ہیں، تو اس کو نصف علم کہا گیا، اور اس کی بڑی تاکید ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا، ان جنتوں میں کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی حدود سے جو تجاوز کرے گا، اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا جس میں خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جہاں وراثت کے مسائل کو اللہ نے حدود اللہ کہا، وہاں کچھ اور حدود بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ اس لیے آگے فرمایا وَاللَّاتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ، اور وہ عورتیں تم میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو تم ان پر 4 گواہ مقرر کرو، 4 افراد دیکھیں کہ واقعی یہ کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر رہی ہے، پھر اس پر حد جاری ہوگی، چونکہ گناہ بڑا ہے، سزا سخت ہے، تو محض ایک شخص کو دیکھ کر کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی ناراضگی اور دشمنی کی وجہ سے الزام لگایا ہو، حقیقت ہے تو بھی 4 گواہ سے پہلے زبان نہ کھولے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ کوئی اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے تو وہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی اور کو بلا کر لائے، 4 گواہ مقرر کرے، وہ تو اسے قتل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی غیرت پر تعجب ہوتا ہوگا، اللہ کی قسم اس سے زیادہ میں غیرت والا ہوں، اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ پھر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں یہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا ہے تو اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ 4 قسمیں کھا کے فیصلہ ہوگا، جس کو لعان کہتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی عورت ہو اور اس کے کردار پر اس کو شک ہو تو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے 4 گواہ مقرر کرو اور اس کے بعد پھر عدالت میں پیش کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے گناہوں سے روکنے کا جو ذریعہ ہے وہ افواہوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ پختہ علم پر ہونا چاہیے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو اپنے میں سے 4 افراد کو گواہ مقرر کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ 4 افراد گواہی دیں کہ واقعی اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں روک دو، یعنی ان کا نکلنا بند کر دو، گھروں میں ان کو قید کر دو۔ یہ ابتدا کی سزا تھی۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے، مرتے دم تک ان کو نکلنے مت دینا۔ او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اور راستہ پیدا کر دیا. وہ کیا ہے کہ اگر وہ کماری لڑکی اور لڑکا ہو جو برائی کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا. واللذان یأتیانہا منکم، اور تم میں سے جو 2 افراد برائی کا ارتکاب کریں فآذوہما، تو ان دونوں کو بھی ایذا دو یعنی سزا دو. کیا سزا دی جائے اس کی بھی وضاحت اس وقت تک نہیں تھی جو ابتدائی آیاتیں ہیں، اس کے بعد پھر اس کا بھی تعین ہو گیا. یہی کہ اگر برائی کرنے والے مرد اور عورت شادی شدہ ہیں اور انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو تم ان سے درگزر سے کام لو. ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. کہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک عدالت میں بات نہیں آئی اور انہوں نے توبہ کر لی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر عدالت میں برائی آ جائے، گواہی پیش ہو جائے، اب وہ کہیں کہ جی ہم تو توبہ کرتے ہیں، تو توبہ یہی ہے کہ شریعت کے مطابق ان کو سزا دی جائے، ان کو پھر رعایت نہیں دی جائے گی. تو توبہ کب کرنی چاہیے؟ اسی لیے اللہ نے توبہ کے متعلق بڑے واضح الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو انما التوبۃ، توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لا علمی میں برائی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، یعنی قصداً جان بوجھ کے دیدہ دلیری سے گناہ کا ارتکاب کریں، ایسا نہیں ہے. بلکہ لا علمی میں کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کی شدت کا ان کو اندازہ نہیں ہے، خواہشات نفس میں یا شیطان کے بہکاوے میں برائی تو کر بیٹھتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد توبہ کرتے ہیں. ایک تو نادانی میں ان سے گناہ ہوا، اور پھر توبہ کو مؤخر نہیں کرتے، لرز اٹھتے ہیں، کانپتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ اگر میں مر گیا تو کیا انجام ہوگا، اللہ مجھے معاف کر دے. ثم یتوبون من قریب، قریب تر، قریب سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دن میں گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسے جو ہے احساس نہ ہو، لیکن رات کے وقت بھی سوچتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا کیا. یا رات میں گناہ کرتا ہے تو دن میں وہ توبہ کر لیتا ہے. اور جلدی کا ایک معنی یہ ہے کہ قریب المرگ نہ ہو، موت بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو، جان کا نہیں ہو، اب کہتا ہے میں نے تو بہت گناہ کیے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لمحے کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرے. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو نہایت علم والا، نہایت حکمت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے احکامات اور مسائل میں بڑی گہرائی ہے. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں. تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے مرتے وقت. فرعون نے بھی اس وقت تو توبہ کی تھی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مر جائیں. یعنی اب ان کے لیے کوئی بخشش اور مغفرت کا راستہ نہیں ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایام جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کسی شخص کے انتقال پر جہاں اس کی وراثت تقسیم ہوتی، وہیں اس کی بیوی بھی وراثت کے طور پر کوئی قبضہ کر لیتا، کہتا اب یہ میری بیوی ہے، اب میں اس سے شادی کروں گا. اسے بھی مال سمجھا جاتا تھا. اللہ نے سختی کے ساتھ اس کا رد کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بن بیٹھو. آج بھی جاہلیت کا سا تصور ہے، کہتے جی عورت کو ہم نے زیورات دیے ہوئے ہیں، بچوں کی ماں ہے، لہٰذا اب
دیور یا جیٹھ یا کسی بھی قریبی خاندان میں اس کی شادی کروا کے تاکہ گھر میں ہی رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر خوشی سے ہو عدت گزرنے کے بعد کہ کسی چھوٹے بڑے بھائی سے مرحوم بھائی کی بیوی کا نکاح کر دیا جائے اور وہ بھی راضی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جبرن نہیں۔ ایام جاہلیت میں اس کو جبرن تصور کیا جاتا تھا، بلکہ سوتیلی ماں سے وہ شادی کر لیتے تھے۔ خود بڑا بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی اگر دوسری تیسری بیویاں ہوتی تو کہتے میں شادی کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو سخت بے حیائی ہے۔ وَلَا تَعْزُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم انہیں اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے وہ وراثت کا مال لے کر چلی جائیں گی، ان کو نکاح سے نہ روکو۔ اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کا حق ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر وہ کھلے عام کسی برائی کا ارتکاب کریں تو ایسی صورت میں پھر تم کو سختی کرنے کی اجازت ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ جو برتاؤ کرو وہ اچھے انداز سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یعنی عورت جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہے، مردوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا، لہٰذا ان کے ساتھ بلا وجہ سختی نہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تم ان کو ناپسند کرو، یعنی شادی کے کچھ وقت کے بعد نا اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، دنیا کی ساری عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ انتہا درجے شیطان کا جال ہے۔ مسکراتی ہوئی عورت یا نیم لباس پہنا ہوا ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت، اور اپنی بیوی کہتے ہیں یہ کوئی عورت ہے، دل بھر گیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہیں عورتوں کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے کہ جب کبھی شادی بیاہ تقریب کہیں جانا ہو تو خوب اچھے لباس پہن کے بن سنور کے، اور گھر میں جب رہتی ہے تو گھر کی ماسی لگتی ہے بس۔ اسے خدا کا خوف کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے اچھا لباس پہنے، بناؤ سنگار کرے، خوبصورت بن کے رہے تاکہ شوہر کا دل لبھائے۔ اور یاد رکھیں کہ خوبصورتی صرف بناؤ سنگار میں نہیں ہے، اچھے لباس میں نہیں ہے۔ بہترین عورت شوہر کی نگاہ میں وہ ہے جو اس کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے، اس کی خدمت کرے، اس کے ہاں میں ہاں ملائے، اس کو خوش رکھے، اس کے مزاج کو سمجھے کہ کب اس کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بعض عورتیں تو پورے مرد ہوتی ہیں، باتوں میں، لڑنے میں اور مقابلہ کرنے میں، تو پھر ظاہر ہے کہ مرد کو وہ عورت اب اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ عورت اچھی نہیں لگ رہی ہے، تم سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، بحث مباحثہ کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز تو اس کی ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تمہارے لیے اس میں بہت ساری خیر پیدا کر دے کہ کھانا بڑا اچھا بناتی ہے، لڑتی تو ہے لیکن اللہ نے اولاد بھی دی ہے، لڑتی ہے لیکن گھر کی صفائی کرتی ہے، یا کوئی بھی اس کے اندر ایک عیب ہے اور بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خیر و شر دونوں کا موازنہ کرو نا۔ بدقسمتی سے جذباتیت میں ایک پہلو کو دیکھ کر فوراً طلاق کی گردان شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اور اگر تم بالآخر مجبور ہو جاؤ کہ اس عورت کو چھوڑ کے ہی دم لوگے، کسی اور سے نکاح کرنا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے تم شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیر سارا مال دیا ہوا ہے، حق مہر میں تم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور اسے ایک بنگلہ دے دیا، اسے کوئی گاڑی دے دی، اسے کوئی بہت فیکٹری کا مالک بنا دیا کہ یہ مال تمہارا ہے اور میرے بعد بھی تم خوش رہو گی۔ اب جھگڑا ہونے لگا اور اختلاف ہوا، طلاق دینے کی نوبت آئی، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس عورت کو دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، جو حق مہر میں دے چکے وہ اس کا حق ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم اس پر بہتان لگاتے ہوئے اور واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے واپس لینا چاہتے ہو؟ یعنی شادی ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی تو بھی آدھا حق مہر دینا ہوگا، اور جب تم نے اس سے تعلق قائم کر لیا چاہے ایک ہی دفعہ،
اور اگلے ہی دن جھگڑا شروع ہو گیا تو بھی پورا حق مہر کی عورت حقدار ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم عورت سے مہر واپس کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے قریب آئے، یعنی صحبت کر چکے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ صحبت اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد عورت کا حق مہر عورت کو دینا لازم ہوتا ہے۔ یہاں تو مختصر سا حق مہر اور پوری زندگی لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اگر عورت خود مانگے تو بڑا ہی معیوب، خیریت کیوں مانگ رہی ہو؟ ارے یہ اس کا حق ہے، مانگنے کی کیا بات ہے؟ اندت طلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں مانگے گی؟ خوشی سے شادی کے موقع پر ہی یہ دے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں یہ دوسرے مسائل بیان ہوئے، ایام جاہلیت میں ایک یہ بھی جہالت پائی جاتی تھی کہ ان عورتوں کو جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے سوتیلے بیٹے اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے تم ان سے نکاح نہ کرو، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا۔ جن عورتوں سے اگر پہلے ایام جاہلیت میں باپ کے انتقال پر سوتیلی ماں سے بڑا بیٹا شادی کر لیتا تھا تو اب تو زندگی گزر گئی، لیکن اب اللہ نے اس شریعت میں حرام کر دیا ہے۔ عورت کا احترام تو دیکھیں۔ اچھا ایک لفظ رہ گیا، فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، حق مہر جو تم دے چکے، اب اگر تم طلاق دینا چاہو تو حق مہر نہیں لے سکتے۔ کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، یعنی نکاح ہوا ہے، زبانی کلامی بات نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، تو نکاح کی بنیاد وہ حق مہر ہے۔ اور وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جن عورتوں سے نکاح کیا تمہارے باپ نے من النساء، تو تم ان سے نکاح نہ کرو الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ایام جاہلیت میں ہوتا رہا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ تو کھلی بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی اور غضب کا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ تو بہت برا راستہ ہے۔ اسلام میں ماں کا احترام دیکھیں، جس عورت سے باپ نے شادی کر لی سوتیلے بیٹوں کے لیے بھی وہ ہمیشہ ماں جیسی حرام ہے۔ حرمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہیں اور حرمت والے تمام رشتوں کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 بڑی اہم ہے، مردوں کو، عورتوں کو، بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ان رشتوں کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ بچے عام طور پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچے جو ہے نا معصومیت سے کہتے ہیں میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گا، بعض بچے کہتے ہیں میں تو اپنی ماں سے شادی کروں گا۔ تو ان بچوں کو معصوم ذہن ہوتا ہے نا، ان کو بتایا جائے کہ بیٹا ایسا نہیں بولتے۔ تو یہ کون کون سے رشتے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں؟ تو فرمایا ساری عورتیں جو اجنبی ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ممانعت تو حرمت والے رشتوں سے ہے، وہ اللہ نے واضح کر دیے۔ سب سے پہلے حرمت والے رشتوں میں ماں کا مقام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے۔ ماں سے مراد وہ ماں بھی ہے جیسا کہ سگی ماں کو ماں کہتے ہیں، دادی نانی بھی ہے، یہ سب مائیں ہیں، ماں کی ماں، باپ کی ماں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے۔ بیٹی سے مراد بھی بیٹی بھی ہے اور پوتی نواسی بھی بیٹیوں کے زمرے میں آتی ہے، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنیں سے بھی مراد ہے کہ سگی بہن یا ماں کی طرف سے، ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، یا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، ساری بہنیں تم پر حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہن بھی، تینوں طرح سے کہ باپ کی سگی بہن ہے، سوتیلی بہن ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی یعنی تمہاری ماں کی جو بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِّ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور اسی طرح سے بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی اور بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاچا اور ماموں کا۔ یہ حرمت والے رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر فرمایا۔
7 رشتے ہیں حسب نسب کے اعتبار سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی. اللہ تعالیٰ نے جب حرمت والے رشتوں کا ذکر فرمایا تو آگے فرمایا حسب نسب کی طرح رضاعت کے اعتبار سے بھی وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو حسب نسب سے، یعنی وہ عورت جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس سے متعلقہ یہ سارے رشتے بھی اس پر حرام ہیں. اس لیے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ ماں بن گئی، اس کی بہن تمہاری خالہ بن گئی، اس کی بیٹی تمہاری سگی بہن بن گئی، اس کی ماں تمہاری نانی بن گئی. یہ سارے رشتے اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح حسب نسب کے 7 رشتے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. ایام جاہلیت میں بھی حرمت والے رشتوں کا اتنا زیادہ لوگوں کو شعور نہیں تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد جب اس کا پتہ چلا تو ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا. ایک بوڑھی خاتون، کالی خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو تم کو بھی دودھ پلایا تھا اور اس لڑکی کو بھی جس سے تم نے شادی کی. وہ کہنے لگی، وہ صاحب کہنے لگے کہ آج تک تو کبھی بتایا ہی نہیں تم نے. بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیف وقت قیلا، جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اب نکاح نہیں قائم رہ سکتا، یعنی چھوڑ دو اسے. تو اتنا حساس مسئلہ ہے، لیکن رضاعت کے لیے ضروری ہے کہ اتنا دودھ پیے جو اس کے پیٹ میں جائے، غذا کے طور پر اس کا جسم کا جز بنے. کسی اجنبی عورت نے یا چاچی نے، پھوپھو نے، خالہ نے ایک بچے کو سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا، چند قطرے منہ میں گئے، بچے نے چھوڑ دیا یا نہیں پیا تو حرمت نہیں ہے. اس کے بیٹے سے اس لڑکی کا یا اس کی بیٹی سے اس دودھ پینے والے لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے سیر ہو کر دودھ پیا ہے، ایک آدھے گھونٹ منہ میں نہیں گیا بلکہ سیر ہو کر پیا ہے، تو اب وہ دودھ پلانے والی عورت چاہے کوئی بھی ہو، اس کی سگی خالہ ہو، وہ ماں بھی بن جائے گی. اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے سگے بھائی بہن جیسے ہوں گے. اجنبی ہے تو وہ اجنبی بھی ماں کہلائے گی. تو فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طرح سے رضائی بہنیں. باقی رشتوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن 2 رشتوں کا بطور خاص ذکر کر دیا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیاں تمہاری بہن بن گئیں، رضائی بہن. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں. اللہ اکبر! اتنا بڑا تقدس ماں کا کہ جس عورت سے صرف نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر انبن ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو بھی اس کی ماں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس ساس سے. لیکن اگر صرف نکاح ہوا اور اس سے پہلے علیحدگی ہو گئی تو اس بیوہ خاتون کی یا اس عورت کی اگر پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. کب؟ جب رخصتی نہ ہوئی ہو. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ لے پالک یا ربیبہ، زیر پرورش بیٹیاں، یعنی ایک عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، اب دوسرا شخص جب اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی جو بیٹی پہلے شوہر سے ہے وہ اس کی ربیبہ کہلاتی ہے. یعنی اس لڑکی سے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا بشرطے کہ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہ تمہاری ان عورتوں کی بیٹیاں ہوں جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے. ماں کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اولاد کے لیے ہے. بات بڑی واضح ہے کہ ایک شخص نے ایک خاتون سے جس کی پہلے شادی سے ایک بچی ہے اور اب نکاح کیا، اور نکاح کر کے رخصتی سے پہلے اس خاتون کا انتقال ہو گیا یا علیحدگی ہو گئی، طلاق دے دی، اس نے خلا لے لیا، یا اس نے خود کہا کہ میرا تو شادی کا ارادہ نہیں ہے، آدمی اچھا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، تو جائز ہے نکاح کے بعد بھی، رخصتی سے پہلے. لیکن اگر رخصتی ہو گئی، ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو ہمیشہ کے لیے وہ بیٹی بھی اس پر حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے شادی کے بعد ان عورتوں سے صحبت نہیں کی تو ان کی بیٹیوں سے نکاح میں کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے.
بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تمہارے اپنے بیٹے ہوں۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو نہیں بنتی۔ اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ان کا نکاح سیدہ زینب سے ہوا، اور جب انہوں نے طلاق دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نکاح کروا دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اپنی بہو سے انہوں نے شادی کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کوئی مرد ہے ہی نہیں جن کے باپ ہوں، جن کا کوئی بیٹا جوان ہو، جس کی بیوی ہو ان کو بہو بنے۔ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو۔ بیک وقت دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ہاں ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، ایک بہن سے طلاق کے بعد یا ناراضگی ہو گئی، اس نے خلا لے لیا، کسی بھی صورت میں بیوی کی حیثیت سے اب وہ نہیں رہی، تو اس کی بہن سے، اس کی خالہ سے، اس کی پھپھو سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ نکاح میں ہے تب تک وہ رشتے اس پر حرام ہیں جن میں سے اگر ایک کو مرد سمجھا جائے تو دو کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن افراد سے نکاح کرنا حرام ہے، مثال کے طور پر بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا تو دو بہن جمع نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے خالہ سے پھپھو سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے خالہ اور پھپھو کے ساتھ اس کی بھانجی بھتیجی ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، جو کسی کے نکاح میں ہو، تم کو اچھی لگے، تم کہو کہ جی اس سے طلاق لے لو میں شادی کروں گا، یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ کہنا بھی، بلکہ اگر اس عورت کا اس سے جھگڑا ہو رہا ہے اس کو صلح کرانی چاہیے، نہ کہ اس سے فائدہ اٹھائے کہ کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دو میں تم کو اپنا لوں گا۔ اگر اس مرد نے طلاق دے دی ہے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو بھی نکاح کی بات کرنا حرام ہے، بلکہ اشارہ کنایہ بھی فرمایا کہ اس صورت میں کہ جب ان کے نکاح کی دوبارہ کوئی گنجائش نہ ہو، ابھی تو گنجائش اگر ہے تو سورہ نساء کی آیت سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ دوبارہ سے رجوع کر لیں یا شادی کر لیں۔ تو والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے بھی حرمت والے رشتوں میں یہ ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بیوی ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہاری لونڈیاں بن جائیں، ہے شادی شدہ لیکن کافر ہے، یہودی عیسائی ہندو، اور مسلمان ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور جنگ میں ان کی عورتیں بطور لونڈی کے ہاتھ آئیں، تو وہ اب تمہارے لیے حلال ہیں، اگرچہ وہ شادی شدہ تھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ایام کا انتظار کیا جائے، کہیں پہلے شوہر کا بچہ اگر پیٹ میں ہے تو جب تک ولادت نہیں ہوتی تب تک اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا لکھا ہوا اللہ کی تحریر ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی عورتیں تمہارے لیے ان کے علاوہ تمام عورتیں، یہ حرمت والے رشتے، لیکن شرط کیا ہے؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کی کوشش کرو، ان عورتوں کو طلب کرو تو مال کے ذریعے سے، یعنی حق مہر۔ سب سے پہلے اللہ نے حق مہر کا ذکر کیا، جسے آج لوگوں نے بہت ہی کمتر بنا دیا ہے، معمولی سی رقم حق مہر میں رکھتے ہیں، زیور بھی اگر دیں گے نا تو بطور تحفہ کہہ کر دیں گے، جب چاہا واپس لے لیں گے، یہ جائز نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرو، ان تبتغوا باموالکم، ان سے نکاح کرو اپنے مال کے ذریعے، یعنی حق مہر رکھو، محسنین غیر مسافحین، اور زندگی نبھانے کے لیے، عزت کے ساتھ ان کو گھر بسانے کے لیے، نہ کہ وقتی اور عارضی طور پر صرف ان سے خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ سارے وہ نکاح حرام ہو گئے جو پہلے نکاح متعہ تھا یا نکاح حلالہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ عارضی طور پر نکاح کی اللہ تعالیٰ نے حرمت کا بیان، حکم حرمت واضح کر دی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر ان عورتوں سے تم نے جو فائدہ اٹھایا، لہٰذا جو حق مہر تم نے مقرر کر دیا ہے وہ ان کو ادا کر دو۔
حق مہر طے ہونے کے بعد نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی، ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو پورا پر حق مہر ان کو دینا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، حق مہر کا تعین ہونے کے بعد باہم رضامندی سے اگر اس میں کوئی کمی بیشی کریں، یعنی مرد کہے کہ میں نے اس وقت حق مہر تو صرف مختصر سا رکھا تھا 10,000، مجھے اب پتہ چلا کہ 10,000 نہیں بلکہ زیادہ دینا چاہیے، تو میں 1 لاکھ دوں گا تو اچھی بات ہے، 5 لاکھ دوں گا، 10 لاکھ دوں گا حق مہر، تو اچھی بات ہے۔ حق مہر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن باہمی رضامندی سے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ یہ شادی سے متعلق بڑے اہم مسائل کا اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن ایک شخص ہے جو حق مہر نہیں دے سکتا، آزاد عورت کے لیے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا، تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی وسعت نہیں پاتا، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بڑی حق مہر میں بڑی رقم دے یا اس کے لیے بود و باش اور نان نفقہ کا انتظام کرے، تو ایسی صورت میں أَن يَنكِحَ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ایسی آزاد اور پاک دامن عورت کی نکاح میں لانے کی سکت نہ ہونے کی صورت میں تمہارے لیے لونڈیاں ہی کافی ہیں جو تمہارے زیر ملکیت ہیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، ان لونڈیوں میں سے اگر وہ لونڈی کسی اور کی ہے اور وہ اجازت دے تو اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری اپنی لونڈی ہے اور تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو بہت بڑا ثواب ہے۔ لونڈی سے تو بغیر نکاح کے بھی صحبت ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو ادب سکھاؤ، اس کو آزاد کر دو اور اس کو اب حق مہر دے کر کے بیوی بنا کر رکھو، یہ عورت کی عزت افزائی کی گئی۔ لیکن اگر وہ شخص جس کی وہ لونڈی ہے اس کو صحبت کی ضرورت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ گھر کے کام اور دیگر امور میں تو ظاہر اس کی لونڈی ہے، تو اس مالک کی اجازت سے من فتیاتکم المؤمنات، بشرطے کہ وہ لونڈیاں ایمان والی ہوں۔ ایک تو لونڈی ہے کافروں کی طرف سے آئی، اب وہ مسلمان ہو گئی ہیں اور پاک دامن ہے، تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تمہارے پاس آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہو، یعنی آپس میں۔ فَانْكِحُوهُنَّ، تو تم ان لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالک کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں بھی معروف طریقے سے جو حق مہر ہونا چاہیے وہ دے دو، لیکن محسنات غیر مصافحات، یہ لونڈیاں بھی پاک دامن رہنے والی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور چوری چھپے مردوں سے ناجائز تعلق اور دوستی رکھنے والی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں تم ان سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو آزاد عورتوں کی سزا ہے ان لونڈیوں کو اس سے آدھی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے وجود پر ان کا پورا اختیار نہیں ہے، وہ تو کسی اور کی ملکیت ہے۔ چونکہ اس میں خطرات ہیں، اس میں بہت سارے فتنے ہیں، اس لیے لونڈی کسی اور کی ہے اور مالک کی اجازت سے کوئی اور نکاح کرنا بھی چاہے تو یہ عام حالت میں درست نہیں ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ صرف اس شخص کے لیے اجازت ہے جو تم میں سے گناہ میں واقع ہونے کا خوف محسوس کرے، یعنی آزاد عورت کا اس کے پاس حق مہر نہیں، اس کی کفالت اور اس کے اخراجات کی گنجائش نہیں ہے، تو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم صبر کرو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، یعنی کسی کی لونڈی سے نکاح نہ کرو۔ ہاں اگر آزاد عورت اس پر راضی ہو جائے کم حق مہر میں بھی تو ٹھیک ہے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
انصاب صحابہ میں سے ایک صحابی نے شادی کی تو ایک باغ حق مہر میں پورا دے دیا. کچھ وقت کے بعد وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ثابت بن قیس بن شماس آدمی برے نہیں ہیں, میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہی, لیکن اے اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم علیحدگی چاہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے تم کو شادی میں حق مہر میں باغ دیا تھا, وہ دو گے, وہ واپس کرو گی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا باغ واپس لو اور اس کو طلاق دے دو. ایک عورت کا نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنا وجود اس کو 2 جوتیوں کے بدلے سپرد کر دیا. وہ کہنے لگی میں راضی ہوں. تو معلوم کیا ہوا کہ اس دور میں تنگی کی وجہ سے کوئی کم حق مہر بھی دیتا تو بھی نکاح تو ہو سکتا تھا, لیکن آج گنجائش ہونے کے باوجود حق مہر بڑا مختصر, بے تحاشا اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے, لیکن حق مہر کا تصور یہ ہے کہ بہت معمولی سے. تو اپنی گنجائش کے مطابق حق مہر زیادہ ہو اور دے دیا جائے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کھول کھول کر بیان کرے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور تم سے پہلے لوگوں کے حالات اور ان کی راہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو اس کی رہنمائی کرے. ویتوب علیکم, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے, تمہاری توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم, اللہ تو سب کچھ جاننے والا نہایت حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر رحم فرمائے, تمہاری توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم اللہ کے دین سے, راہ حق سے مائل ہو کر دور کہیں نکل جاؤ, نافرمانی اور گناہ کے راہ پر چل پڑو. وہ تمہیں اس طرح کی جو ہے نا اس طرح سے اکساتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر آسانی اور تخفیف پیدا کرے. وخلق الانسان ضعیفا, انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. جہاں یہ احکامات اور مسائل بڑے اہم ہیں, وہیں مال کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, مگر یہ کہ تجارت ہو باہمی رضامندی سے, کہ میں یہ چیز اتنے میں بیچ رہا ہوں, اس نے کہا جی مجھے منظور ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلطی سے رقم کم بتائی یا اس نے غلطی سے بڑی رقم دے دی, تو باہمی رضامندی سے اگر ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر احساس ہو جائے تو اسی مجلس میں جہاں یہ سودا ہوا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ مجھے نہیں بیچنا ہے, مجھے نہیں خریدنا, تو کوئی بات نہیں. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یعنی خودکشی نہ کرو, حرام موت نہ مرو. اس کا ایک خاص تعلق ہے. ایک طرف تو اللہ نے فرمایا کہ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ, اور دوسرا فرمایا کہ ان حرام امور میں واقع ہونے سے گویا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تو تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اور مسائل اس لیے بیان فرمایا تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے غضب سے بچ جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا, اور جو شخص بھی تم میں سے ایسا ارتکاب کرے, نافرمانی کا کام کرے گا, تو ہم جلد اسے عدوانًا و ظلمًا, سرکشی بھی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا, ہم قریب اس کو آگ میں ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. یعنی سزا دینے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. تو گناہ سے بچنا ہے, اگر جہنم سے بچنے کے لیے فکر لاحق ہے تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم جن بڑے گناہوں سے تم کو روکا گیا ہے اجتناب کرو گے
تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں درگزر سے کام لیں گے، مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ابھی ہم نے ایک حدیث سنی، کبیرہ گناہوں میں سے 7 بڑے گناہ۔ اسی طریقے سے ہر وہ گناہ جس پر اصرار کیا جائے وہ کبیرہ ہے، ہر وہ گناہ جس پر کوئی اللہ کے غضب، اللہ کی لعنت یا جہنم کی وعید ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو گے تو صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ کیا ہے کہ کہیں اچانک کسی عورت پہ نگاہ پڑ گئی، کبھی دل میں کوئی برے خیالات آ گئے، کسی کو ہاتھ لگایا، کسی سے کچھ اور معاملات کیے، لیکن پھر برائی کے ارتکاب سے پہلے پیچھے ہٹ گئے تو اللہ معاف کر دے گا۔ جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ کہ ایام جاہلیت میں کسی عورت سے ان کے راہ و رسم تھے، راستے میں ملے تو بوسو کنار کرنے لگے، پھر ایک دم خیال آیا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اور اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے جی نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میرے لیے یہ تمام لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اچانک غیر شعوری طور پر نادانی میں کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، وہ فوراً نادم و شرمندہ ہو تو نیکیوں سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو برتری عطا کی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ بدقسمتی سے عورتیں کہتی ہیں ہم کیا مرد سے کم ہیں؟ نہیں، کم ہیں، اللہ نے کم رکھا ہے۔ اللہ نے مرد کا مقام ایک رتبہ بڑھا کر رکھا ہے، عورت ایک رتبہ کم ہے، یعنی وہ گھر میں اور شوہر کے ماتحتی میں زندگی گزارے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس مقام اور رتبے سے اللہ نے کسی ایک کو نوازا ہے تم اس کی تمنا نہ کرو، یہ حسد ہے، یہ فوقیت اور برتری کا انکار کرنا گناہ ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے ان کا جو حصہ ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور اسی طریقے سے عورتوں کا حصہ ان اعمال کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ چونکہ ایام جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی، اور آج بھی بہت سارے گھروں میں عورتوں کے معاملات میں اسی طرح زیادتی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا اپنا مقام ہے، رتبہ ہے، وہ کنیز اور باندی نہیں ہے۔ لیکن عورتیں مرد کے شانہ بشانہ برابری کا دعویٰ کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، جیسا کہ آیت میراث 11 اور 12 نمبر آئی۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا اور تم نے کسی سے وعدہ کر لیا تم کو اتنا دوں گا، اس کو اتنا دوں گا، تو تم ان کا حصہ تو انہیں دے دو اگر تم نے اقرار کر لیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا وراثت کے مال کے علاوہ اگر زندگی میں تم دینا چاہو تو دے دو، لیکن بطور وراثت کے مال چھوڑ جاؤ اور اس میں سے کہو کہ فلاں کو اتنا دینا ہے، تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ اس کی وہ شرائط ہے کہ وہ وارث نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ آیت نمبر 34 مرد اور عورت کے حقوق کے سلسلے میں بڑی اہم آیت ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ آج کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم 15 منٹ پہلے ہی اپنا پروگرام آج یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ہو سکے تو اس آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ایک دفعہ کل، تاکہ ہم اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔